اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما وان ولو تختص بالجملة الفعلیة وان بالجملة الاسمیة ولکی بالمضارع نحو اعجبنی ما صنعت او تصنع او ان تصنع الی آخرہ۔ ہماری گفتگو حروف تفصیل و شرط و مصدر کے سلسلے میں چل رہی تھی، احرف الشرط و تفصیل والمصدر۔ اس میں آج حروف مصدریہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 5 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مصدریہ کہتے ہیں۔ ان حروف پہ آپ نمبر ڈال لیجیے گا، نمبر 1 سے لے کے نمبر 5 تک۔ نمبر 1 ما، 2 ان، 3 لو، 4 انا، 5 لے کے۔ 5 کے بارے میں دھیرے دھیرے یہ کچھ احکام بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 329 میں فرماتے ہیں ما اور ان اور لو یہ مخصوص ہوتے ہیں جملہ فعلیہ سے، اور انا جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے جملہ اسمیہ سے، یعنی مائے مصدریہ، ان مصدریہ اور لو مصدریہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، اور انائے مصدریہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ نیچے اگر آپ دیکھیں نمبر 1 میں جو حاشیہ لگایا ہے تو اس میں فرماتے ہیں اذا کفت ان بما، اگر مائے کافہ ملحق ہو جائے انا سے، ٹھیک ہے، تو یعنی انما ہو جائے، دخلت علی الجملۃ الفعلیۃ ایضاً، تو ایسی صورت میں یہ انا جو ہے وہ جملہ فعلیہ پہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے قرآن میں مثالیں اس طرح کی بہت دیکھی ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ورنہ یہ انا اگر مائے کافہ کے بغیر آئے، چونکہ مائے کافہ عمل سے روک دیتا ہے اسی لیے اس کو کافہ عن العمل کہتے ہیں۔ جب عمل سے روک دیتا ہے تو وہ فعل بھی داخل ہو جاتا ہے، ورنہ اصل میں انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور یہ مصدریہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو حرف مصدر ہے وہ لکے ہے۔ لکے مخصوص ہے مضارع سے، اس میں جملہ نہیں کہا ہے، جملہ فعلیہ نہیں کہا ہے، بلکہ جملہ فعلیہ میں بھی مضارع اس سے مخصوص ہے۔ آپ آگے پڑھیں گے، جیسے مثلا ما ہے، یہ فعلیہ پہ بھی آتا ہے اور جملہ فعلیہ میں ماضی پہ بھی آتا ہے اور مضارع پہ بھی آتا ہے، لیکن لکے وہ حرف مصدر ہے کہ جو صرف اور صرف جملہ فعلیہ مضارع پر آتا ہے۔ نحو اعجبنی ما صنعت او تصنع، اے صنعک، مجھے تعجب میں ڈال دیا اس چیز نے جو تم کرتے ہو۔ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، ما صنعت میں کبھی جو تم نے کیا، یا ان تصنع جو تم کرتے ہو۔ صنع کا معنی ہے، صنعت کا معنی ہے انجام دینے کا، کام کرنے کا۔ تو جب تعویل مصدر میں لے جائیں گے تو چاہے صنعتا کو لے جائیے چاہے تصنعو کو لے جائیے، تصنعا کو، دونوں تعویل مصدر میں صنعکا ہو جائے گا۔ اعجبنی ما صنعتا یعنی اعجبنی صنعکا، اعجبنی ان تصنع یعنی اعجبنی صنعکا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور مثال ہے انا کی۔ یہ مثال جو تھی اس کے پہلے وہ جملہ فعلیہ کی تھی، ایک مثال اسمیہ کی فعلیہ میں ماضی کی ہو گئی اسی میں، اور ایک مثال مضارع کی ہو گئی۔ اب انا کی مثال دیکھ لیے، چونکہ انا جو ہے وہ مخصوص ہے جملہ اسمیہ سے، تو اس کی ایک مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بلغنی انکا زیدن قائم، مجھے یہ بات پتہ چلی، مجھ تک یہ بات پہنچی کہ زید قائم ہے۔ تو یہ ہو جائے گا تعویل مصدر میں جا کر کے بلغنی قیام زیدن۔ تعویل مصدر میں جب جائیں گے تو مصدر لے کر کے آئیں گے قائم سے، اور جب مصدر لے آئیں گے تو اس کو مضاف کر دیں گے انا کے اسم یعنی زید کی طرف، اور یہ اس طریقے سے ہو جائے گا بلغنی قیام زیدن، چونکہ بلغنی کا جو مفعول ہے وہ خود آ چکا ہے،
نون وقایہ کے ساتھ یا متکلم. مفعول کون ہے؟ میں ہوں. مجھ تک خبر پہنچی، پہنچنے والا کون ہے؟ وہ قیام ہے. بلغنی علم زیدن ان زیدن عالم تو علم زید ہو جائے گا. ان زیدن قائم تو قیام و زید ہو جائے گا. قیام ہو یعنی قیام زید، ہو کی ضمیر زید کو پڑ رہی ہے، اے قیام ہو. اس کے بعد ایک مثال لکے کے لیے دیتے ہیں، اور یہ میں نے عرض کیا کہ لکے مخصوص ہے مضارع سے، لہٰذا مضارع کی مثال دی ہے. جئتا لکے تتعلما، جئتا لکے تتعلما اے للتعلم، تم آئے ہو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تعلم کے لیے آئے ہو. جئتا لکے تتعلما یعنی للتعلم، تعلم مصدر میں جا کر کے اس طریقے سے یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مثال لو کی دے رہے ہیں آخر میں آ کر کے، اور فرماتے ہیں ودد تو یعنی مجھے پسند ہے، دوست دارم، مجھے اچھا لگتا ہے. مودت اسی سے بنا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو ودد جو مادہ ہے وہ محبت کا معنی، ود محبت. ودد تو لو برئتا و اود لو تبرأ من علتک. لو ماضی اور مضارع دونوں پر آتا ہے. انہوں نے یہاں کیا مثال دی ہے؟ لو کے سلسلے سے، اور فرمایا ودد تو لو برئتا، ماضی کی مثال. مجھے اچھا لگے اگر تم ٹھیک ہو جاؤ. تو برئتا کا جو مصدر آئے گا وہ برأکا آئے گا، یعنی ودد تو برأکا. مضارع میں آ جائیے تو اود لو تبرأ من علتک. یہاں بھی وہی علت یعنی مریضی، بیماری. میں پسند کرتا ہوں، مجھے اچھی لگے گی، یہ بات اچھی لگتی ہے، میری خواہش ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ تاویل مصدر میں جا کر کے برأکا ہو جائے گا. لو داخل ہوا ہے تبرؤ پر اور برئتا پر، اور یہ تاویل مصدر میں جا کر کے برأکا ہو جائے گا. پھر ایک فائدہ نقل کرتے ہیں. فائدہ نمبر 1، 2 فائدے ہیں. نمبر 1، لا توصل حرف المصدر الا بالفعل المتصرف لأن الجامد لا مصدر له حتى يؤول الفعل به مع الحرف. کہتے ہیں کہ حروف مصدر جو ہے نا، یہ صرف اور صرف اس فعل سے وصل ہوتے ہیں، اس فعل سے متصل ہوتے ہیں کہ جو متصرف ہوں. جیسے آپ نے اوپر دیکھا تعلم، ٹھیک ہے، یا قیام، یا اس طریقے کے افعال، صنعت، جو صرف ہوتے ہیں، جس کے صیغے آتے ہیں، جس کی گردان ہوتی ہے. کیوں جامد پہ نہیں آتے؟ فعل متصرف. آپ جانتے ہیں تصریف کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں، آپ کو پتہ ہے، یا متصرف ہوتا ہے فعل، یا جامد ہوتا ہے. فعل جامد، فعل متصرف وہ ہے کہ جو مختلف صیغوں میں گردانا جاتا ہے، صیغوں کی شکل میں. فعل جامد جو ہے وہ ایک شکل پہ رہتا ہے، گردان نہیں جاتا ہے. البتہ تصریف جو ہے وہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تصریف 2 طریقے سے ہے، تصریف تام ہے، تصریف ناقص ہے. خیر اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، وہ الگ تفصیل ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ فعل یا جامد یا متصرف ہے. یہ جو داخل ہوتے ہیں حروف مصدریہ، یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل متصرف پہ داخل ہوتے ہیں، چونکہ اس کو تاویل مصدر میں جانا ہے. اور فعل جامد وہ ہوتا ہے جس کا مصدر ہی نہیں ہے. تو جب مصدر ہے نہیں تو تاویل مصدر میں جائے گا کیسے؟ تو اب وہ کلمات جو تاویل مصدر میں لے جاتے ہیں وہ اس پہ داخل ہی نہیں ہو سکتے. فرمانے لا توصل حروف المصدر الا بالفعل، حروف مصدر داخل نہیں ہوتے ہیں مگر صرف اور صرف کس پر؟ فعل متصرف پر، بالفعل متصرف. لأن الجامد لا مصدر له، اس لیے کہ جامد کا کوئی مصدر ہی نہیں ہوتا. حتی یؤول بالفعل، یؤول الفعل به یعنی بالمصدر، مع الحرف یعنی الحروف المصدریہ، مع الحروف یعنی حروف مصدریہ. جب جامد کا کوئی مصدر نہیں ہوتا ہے تو جامد پہ داخل ہی نہیں ہوں گے.
کہ جائیں، حتیٰ نہیں کہ جائیں، کہ تعویل کہ یؤول الفعل بہی، یعنی فعل جو ہے تعویل مصدر میں جائے مع الحروف، یعنی ان حروف کے ذریعے سے، ان حروف کے ساتھ تعویل مصدر میں نہیں جا سکتا، جامد ہے تو پھر حروف مصدریہ کے داخل ہونے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے داخل نہیں ہوتے ہیں، صرف اور صرف فعل متصرف پہ حروف مصدریہ داخل ہوتے ہیں۔ فائدہ نمبر 2 میں فرماتے ہیں ماں کے بارے میں ایک خاص بات بتا رہے ہیں، ایک اچھی بات ہے، مفید بات ہے، آپ کے انشاءاللہ کام آئے گی۔ ما تنوب عن ظرف الزمان المحذوف المضاف الى المصدر الذي اولت هي وصلتها به، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ نمبر ڈال کر کے سائڈ میں ایک چیز لکھیے گا، مائے مصدریہ، پھر اس کے سامنے 2 ایرو بنائیے، 2 تیر بنائیے، ایک ایرو کے آگے لکھیے مائے توقیتیہ یا زمانیہ، دوسرے ایرو کے آگے لکھیے محضہ یا غیر زمانیہ۔ مائے مصدریہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مائے مصدریہ جو ہے جو تعویل مصدر میں جاتا ہے 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک مائے مصدریہ توقیتیہ ہے، اسی کو مائے مصدریہ زمانیہ بھی کہتے ہیں، اور ایک مائے مصدریہ محضہ ہے، اسی کو مائے مصدریہ غیر زمانیہ بھی کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں وہ آگے پڑھیے، فرماتے ما تنوب عن الظرف الزمان المحذوف المضاف الى المصدر، ما نیابت کرتا ہے ظرف زمان سے کہ جو محذوف ہو گیا ہے، ایک ظرف ہے اس کا نائب ہے یہ ما، اور وہ ظرف زمان جو ہے وہ محذوف ہے اور وہ مضاف مانا جاتا ہے ایک مصدر کی طرف، وہ مصدر کہ اولت ہیا وصلتها بہی، کہ جس مصدر کی تعویل میں جاتا ہے یہ ما اور اس کا صلہ، ہیا یعنی مائے مصدریہ، صلتها یعنی صلہ ما، بہی یعنی مصدر، یہ تینوں ضمیر صحیح سے لکھ لیجئے۔ ہیا کی ضمیر پلٹ رہی ہے ما کی طرف، ما مصدریہ، صلتها کی ضمیر بھی اسی طرف پلٹ رہی ہے، بہی کی ضمیر مصدر طرف پلٹ رہی ہے، یعنی یہ ما نیابت کرتا ہے ایک ایسے ظرف زمان سے کہ جو محذوف ہو گیا ہے اور حالت حذف میں ہی مضاف ہے یہ، یا اگر مذکور ہوتا تو مضاف ہوتا ایک ایسے مصدر کے طرف کہ جس مصدر کی شکل میں جاتا ہے یہ مائے مصدریہ اپنے صلے کے ساتھ۔ مثال دیکھیے، بات واضح ہو جائے گی۔ نحو لا افعلہ ما طلعت الشمس، میں اس کام کو انجام نہیں دوں گا طلوع شمس کے زمانے تک، جب تک شمس طالع ہے، شمس ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ اے مدتا طلوع الشمس، یہاں پہ جو ما ہے، ما طلعت، یہ ما طلعت الشمس والا ما، یہ مائے مصدریہ ہے، یہ ما یہ مدت کی نیابت کر رہا ہے، جو مدت حذف ہے، ظرف زمان ہے، اور یہ مدت مضاف ہے طلوع کی طرف جو مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں، اس مائے مصدریہ کو اسی مصدر کی تعویل میں لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ عبارت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، مائے مصدریہ نیابت کرتا ہے اس ظرف زمان کی کہ جو محذوف ہے اور مضاف ہے مصدر کی طرف، کس مصدر کی طرف؟ جس مصدر کی تعویل میں یہ مائے مصدریہ اپنے صلے کے ساتھ جاتا ہے، یعنی ما طلعت الشمس یہ پورا تعویل مصدر میں جا کر کے ایسے ہو جاتا ہے، ما اپنے صلے کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ لا افعلہ مدت طلوع الشمس وہی توصل غالباً، اور یہ جو ہے اس کا صلہ لایا جاتا ہے یا یہ وصل ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے یہ مائے مصدریہ غالباً فعل ماضی سے مثبت سے یا مضارع منفی بلم سے، جیسے شاعر کا یہ قول۔ اس کو انشاءاللہ میں مثال کو اگلے درس میں واضح کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔